اچھا ریئیکشنز جو سامنے آ رہے ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں، اور ترجمان اسلامک جہاد کی جانب سے رد عمل آیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل صرف حماس نہیں، ایران کے لیے بھی پیغام ہے۔ آگے کہا گیا ہے کہ اسرائیل تباہی کے دہانے پر ہے اور رد عمل الجھن کا ثبوت ہے۔ ایران میں حملہ اسرائیل کے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکامی کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کو اپنی تاریخ میں پہلی بار اس طرح کی مزاحمت کا سامنا ہے۔ مزید ترجمان اسلامک جہاد نے یہ کہا کہ اسلامی جہاد حماس کا اتحادی ہے اور 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں میں بھی ہم نے حصہ لیا تھا۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا 2006 میں جب اسماعیل ہانیہ صاحب وزیر اعظم تھے تو محمود عباس صاحب جو کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر تھے، انہوں نے ان کی حکومت کو برطرف کیا تھا۔ ابھی محمود عباس کی جانب سے ریئیکشن سامنے آیا ہے اور انہوں نے بھی اس واقعے کے اوپر مذمت کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ روس کی طرف سے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ روس کی حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت روس کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے، اور روسی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی جرم ہے۔ اسرائیل کا اقدام کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ تو آہستہ آہستہ اب ریاکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں، روس کا ریاکشن آ گیا ہے، باقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ممالک کی جانب سے بھی رد عمل کیا سامنے اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکیہ کی جانب سے بھی اس کا ریاکشن سامنے آیا تھا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کی حماس رہنما اسرائیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سرزمین پر حماس رہنما کا قتل ایک گھنانہ فعل ہے اور نیتن یاہو حکومت کا امن کے حصول کا کوئی ارادہ نہیں، اور پھر ساری مطالبہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے لیے اقدامات کرے، اور عالمی برادری ناکام ہوئی تو خطہ بڑے تنازعات کا سامنا کرے گا۔ تو یہ ترکی کی جانب سے بھی، ترکیہ کی جانب سے بھی یہ ریئیکشن اس پر سامنے آیا ہے۔ اور پھر ایرانی وزارت خارجہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ ہانیہ کی شہادت تہران فلسطین کے درمیان تعلق کو مزید مضبوط کرے گی۔ تو جیسے جیسے اس خبر، اور یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، بہت بڑا یہ واقعہ ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس کی جتنی مذمت کی جا سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کی غنڈہ گردی، بدماشی، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسکیلیشن بڑھے گی، یہ تو ون سائیڈڈ میسیکر ہے۔ یہ یک طرفہ کارروائیاں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انیشیل ایکشن کے بعد سے ریئیکشن اور مسلسل ایکشن اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل کو کسی بھی طریقے سے کوئی ریپرکشنز کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کے ریٹیلیشن کا ڈر نہیں ہے، کسی بھی رد عمل کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کی باریت جاریت جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں سیاسی حل کے لیے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے لیے بہت سارے ممالک مل بیٹھے، بات کرنے کی کوشش کی، مگر اسرائیل کی جانب سے اس پر کوئی خاص رد عمل بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ چلیں جی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل ریئیکشن اس معاملات پہ سامنے آ رہا ہے، کس طرح سے مذمت کی جا رہی ہے، کس طرح سے ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر مسلم کمیونٹی کی جانب سے ریئیکشن سامنے آ رہا ہے، دنیا کی جانب سے ریئیکشن آ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس واقعے کو آگے اس کے اوپر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، ایران کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، اور پھر جو بین الاقوامی برادری ہے اس واقعے پر کیا ریئیکٹ کرے گی۔ انیشیلی ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کی جانب سے ابھی تک ریئیکٹ نہیں کیا گیا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، لیکن ابھی نہیں دیا گیا۔ رشیا کی جانب سے اس پہ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے اور اس واقعے کو ناقابل قبول اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اوور آل ترکیہ کی جانب سے جو ریئیکشن آ چکا ہے وہ بھی ہم آپ تک بیان کر چکے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے اس پر ریئیکشن سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تہران اور فلسطین کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ تو اوور آل پاکستان کی جانب سے بھی اس پر اپنا ریئیکشن دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہا تھا، خطرات موجود تھے اور ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح سے پہلے ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے حماس کے رہنماؤں کو۔ آپ دیکھیں کہ شیخ احمد یاسین سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، معذور رہنما تھے اس کے حماس کے، لیکن انہیں کس طریقے سے غزہ اسٹرپ پر نشانہ بنایا گیا، کس طریقے سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا، میزائل ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائر کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر ہونا چاہیے، عالمی برادری کو بھی ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور مسلم امہ کو اس پر بھرپور انداز میں آواز اٹھانی چاہیے۔